السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وراثت کے بارے میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وراثت ٹائم پہ تقسیم کیوں نہیں کرتے، کیا وجوہات ہیں، کیا کیا لوگوں کے بہانے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے دیکھے تھے کہ کیا وجوہات ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وراثت ٹائم پہ تقسیم کریں گے تو خاندانوں میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، بھائی دور ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سب الگ الگ ہو گئے ہیں۔ یہ بس لوگوں کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے، حصے رکھے ہیں تو سب کو ان کو ملنے چاہیے۔ اور بھی غلطی ہوتی ہے، بعض کا مرنے والا بیوی کا نام کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بیوی کا نام کر کے چلا گیا ہے تو ظاہری بات ہے پھر بیوی کے زندگی میں تو پھر وہ مال کیسے تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے نا، اگر بیوی کے نام ہے تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ اگر اپنے نام ہے تو اپنے نام ہی رکھیں، بعد میں قانونی طور پہ اور شرعی طور پر بھی اس میں مسائل پیدا ہوں گے۔ اور بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم بعض کا تقسیم نہیں کرتے، جیسے ہم بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے بہن کو حصہ دے دیا تو یہ حصہ تو ہماری جائیداد تو کسی کے ہاں چلی جائے گی، مطلب بہن اپنے گھر لے جائے گی، یہ تو مطلب بہنوئی کو ہمارے کو چلی جائے گی یا وہ مالدار ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ اس لیے بہن کو نہیں دی جاتی، تو یہ بھی ایک طریقہ غلط ہے۔ آپ جب اپنا حصہ دے رہے ہو بہن کو، بہن کی شادی ہو گئی ہے تو وہ آپ اپنے بہنوئی کو نہیں دے رہے، وہ بہن کو دے رہے ہیں۔ بہنوئی کا حصہ اس میں نہیں بنتا، بہنوئی کا حصہ تو اللہ نے مرنے کے بعد رکھا ہے بہن کے مال میں، 1/4 یا 1/2، ٹھیک ہے نا۔ زندگی میں نہیں حصہ ہوتا، زندگی میں تو آپ اپنی بہن کو دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ہماری سوچ ہے کہ کسی کے ہاں چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں کہ بہنوں کو حصہ نہ دینا، یہ کہیں پہ چلی جائے گی ہماری وراثت کا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، آپ اس آخرت کو آگے رکھتے ہوئے فیصلے کریں، دنیا کے حساب سے اپنا مسئلہ نہ دیکھا کریں۔ جب یہ اللہ نے کسی کے حصے رکھے ہیں تو یہ سوچنے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ یہ حصہ ان کو دیں گے تو ان کے خاوند کو چلی جائے گی یا کس کو چلی جائے گی یا کسی اور گھر چلی جائے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں اور بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض بھائی کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے والد کا ساتھ زیادہ محنت کی ہے اس لیے ہم بہنوں کو نہیں ملے گا۔ دیکھیں اگر تو والد کے ساتھ محنت کی ہے تو والد سے پھر زندگی سے مانگ لیں، کچھ والد کا مال آگے بڑھایا، زندگی کے اس کے محنت کی وجہ لے لیں۔ لیکن اگر آپ نے ملکیت والد کی کر دی ہے، خود کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے لیکن آپ نے مالک والد کو بنا دیا کہ والد کا یہ سب کچھ، تو پھر والد کے حساب سے مسئلہ دیکھیں گے نا، پھر تو والد کے اگر مالک بنا دیا تو والد کا مال سمجھ کے پھر بہنوں کو بھی تو جائے گا، والد کی بیٹیوں کو بھی، آپ کی بہنوں کو بھی، تو یہ بھی۔ لیکن اگر بھائیوں نے اپنا کمایا ہے ذاتی علیحدہ، باپ کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، اور آپ نے علیحدہ رکھا ہوا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کی ایسا نہ ہو، یعنی کہ وہ بہنوں کو نہ جائے۔ تو یہ اس میں چیزیں ہیں کہ اگر باپ کو آپ نے مالک بنا دیا تو پھر تو بہن بھائیوں کو جائے گا، لیکن اگر آپ نے اپنا ذاتی مال کمایا ہے اور آپ نے علیحدہ شکل کی ہوئی تھی، اس میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر بیٹوں کا کمال باپ کی وراثت نہیں بنتی، پھر وہ بیٹوں کا ہی ہے۔ اور اس میں اور بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے بعض اوقات کہ چھوٹوں کو کم ملتا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، حصے وراثت کے معاملے میں دیکھیں تو سب کے برابر ہی ہیں۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ بہن کو بھائی کی نسبت آدھا ملتا ہے، یعنی کہ کم ملتا ہے، یعنی کہ جتنا 2 بیٹیوں کو اتنا ایک بیٹے کو 1,00,000 تو بیٹی کو 50، وہ تو الگ بات ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم وراثت کو تاخیر کرتے ہیں، ٹائم پہ تقسیم نہیں کرتے، اس میں بے قاعدگی پائی جا رہی ہے، جیسے والد نے بیٹے کو آگ کر دیا، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیں آگ کا سلامت کوئی تصور نہیں ہے، شاید ہمارے قانون میں کچھ چیزیں ہیں یا نہیں اس کا تو نہیں پتہ، لیکن شریعت میں ایسے نہیں ہے، کوئی کر بھی دے گا نا بیٹے کو آگ، پھر بھی اس کو وراثت ملے گی جو اس کا حصہ بنتا ہے۔ یہ بھی وراثت نہ تقسیم کرنے کی صحیح ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی کو محروم کر دینا یا کسی کو آگ کر دینا، یا کسی نے نافرمانی کی ہے تو اس کو کہہ دینا کہ اس کو نہ ملے گا، یعنی کہ نیک بیٹوں کو ملے گا، دوسروں کو نہیں ملے گا، جنہوں نے خدمت کی ہے ان کو ملے گا، جنہوں نے خدمت نہیں کی، جو نیک نہیں ہے ان کو نہیں ملے گا، ایسا کوئی نہیں ہے، خدمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سب کو ان کے حصے جو بھی بنتے ہیں وہ ملیں گے۔
اب اور بھی بعض وجوہات ہیں جن کو حصہ ہم نہیں دیتے، ٹائم پہ تقسیم نہیں کرتے. بہنوں نے اپنا حصہ مانگا ہی نہیں ہے، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے. اگر پھر بھی نہیں مانگا، اگر بہنوں نے حصہ نہیں بھی مانگا، ابھی وہ خاموش ہیں، وراثتی مسئلہ بن گیا ہے، باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں نے حصہ مانگا نہیں ہے. دیکھیں اگر نہ بھی مانگا ہو پھر بھی اس کا بنتا تو ہے نا، ان کو دینا چاہیے. شاید وہ شرم و شرمی نہ مانگ رہی ہو، یا یہ بھی بعض کہہ دیتے ہیں جی جہیز دے دیا اب وراثت نہیں ملے گی، یہ بھی غلط ہے. تو بعض کا اس وجہ سے بھی بہنیں خاموش ہوتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. بھائی کہیں گے کہ بہنیں لالچی ہیں، حصہ مانگ رہی ہیں، یا جہیز لیا ہوتا ہے. تو ساری چیزوں کو دیکھا کریں. تو اس لیے خالی آپ لفظوں کے اوپر نہ جائیں کہ بہنوں نے معاف کر دیا یا انہوں نے مانگا نہیں، ان کا جو بنتا ہے ان کو دیں. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس والد کا انتقال ہوا وہ سب کچھ رکھ لے، تو یہ بھی غلط ہے. چاہے کسی کے پاس بھی انتقال ہو، بیٹے سب کو حصہ جائے گا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بعض لوگ نا بیوی کے نام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وراثت ساری کسی ایک بیوی کے نام کر دے، دوسرے کے نام نہ کی، تو اس میں بھی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر ایک کے نام جتنی کی ہے دوسروں کے نام بھی پھر کرنی چاہیے. اگر ایک بیٹے کو دی ہے بس بیٹیوں کو بھی دینی چاہیے اتنا ہی. تو زندگی میں جو بھی کرنا ہے، بیویوں میں کرنا ہے تو ایک کو دیا تو دوسری کو بھی دیں. بیٹی بیٹوں میں کرنا ہے، ایک بیٹے کو دیے تو دوسری کو بھی دے، دوسرے بیٹوں کو بھی دے، یا پھر اس کو بھی واپس لے لیں. تو یہ چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور بھی ایک مسئلہ ہے کہ وراثت صرف کیش میں نہیں ہوگی، کہ اگر کوئی کیش چھوڑا ہے، وراثت اگر زمین ہے اس کو بھی وراثت سمجھ کے تقسیم کیا جائے گا. چاہے وہ کیش ہے، کوئی بھی چیز ہے، سب کو تقسیم کرنا پڑے گا. اور بعض کا ایک آخر میں یہ بھی چیز دیکھیں کہ بعض لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے ٹائم پہ، کہ کیا وجہ جی ماں ابھی زندہ ہے، ان کے مرنے والے کی بیوی ابھی زندہ ہے. دیکھیں اگر مرنے والے کی بیوی زندہ بھی ہو تو اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کبھی تقسیم نہ ہو. اس کا تو اپنا حصہ بنتا ہے ماں کا، یعنی کہ مرنے والی کی بیوی کا 1/8 یا 1/4. اولاد ہے تو 1/8 ملے گا. تو یہ چیز ہے کہ اس سے مرنے والے کی بیوی کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے، اس کا بیچاری کا اپنا حصہ بنتا ہے، جو اس کو شاید ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ بھی بلکہ دینا چاہیے اس کو. تو مرنے والے کی بیوی زندہ ہوتی ہے اور بچے سمجھتے ہیں ابھی ماں زندہ ہے تو تقسیم نہیں ہوگی. ماں کا تو اپنا بنتا ہے، تقسیم تو ہوگی، ماں کا اپنا نکال کے باقی بیٹوں میں جائے گا. اور ماں کا بھی نکالنا چاہیے، یعنی کہ مرنے والی بیوی کو بھی حصہ اگر اللہ نے رکھا ہے تو وہ بھی نکالنا چاہیے. اور یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ماں ابھی ہمارا زندہ ہے اب ہم تقسیم نہیں کریں گے. جن کا بھی حصہ بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے، یہ اللہ کا نظام ہے. اب اس مسئلے کو آگے رکھیں، اپنے دنیا کے حساب سے نہ چلیں. بعض لوگ اختلاف کے ڈر سے پوری جائیداد ہی وقف کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اختلاف پڑے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، ہم سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے. بلکہ جن کا حصہ بنتا ہے وہ مالک ہیں، آپ کوئی ایک خرچ نہیں کر سکتا کسی جگہ پہ بھی، بلکہ سب کے حصے ہیں، سب کو دیے جائیں. یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. اختلاف کے ڈر سے آپ پوری جائیداد ہی وقف کر دیں، وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے. وقف کی 1/3 جائیداد ہے، باقی وارث مالک ہیں ان تک مال جانا چاہیے. تو یہ اللہ کی حدیں ہیں. دیکھیں یہ جو نظام ہے یہ سارا اللہ کی حدیں ہیں، جو اس کے مطابق رہتے ہوئے تقسیم کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اور جو یہ اللہ نے کی حدیں جو اللہ نے بتائی ہیں سورۃ النساء میں، اس کے مطابق جو تقسیم نہیں کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کی وعیدیں اور سواکن ذلیل کرنے والا عذاب ہے. تو یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ جو حدیں بتائی ہیں ان کو ملنا چاہیے ان وارثوں کو. اور اس کی تقسیم کی ترتیب یہی ہوگی، پہلے کفن دفن دیکھیں، قرض دیکھیں مرنے والے کا، اس کے بعد وصیت دیکھیں اگر کسی نے کی ہے بغیر وارث پہ، پھر جو مال بچے گا وہ وارثوں پہ تقسیم ہوگا. اور ایک ٹائم پہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بیٹی بیٹوں کو ملے، مرنے والے کے ماں باپ کو بھی حصہ ملتا ہے، بیوی کو بھی ملتا ہے، بیوی کا انتقال ہے شوہر کو بھی ملتا ہے، اس کے بعد بیٹی بیٹے کا نمبر آئے گا. اور وراثت تقسیم نہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ جہنم کی وعیدیں ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جتنا بھی ہم نے یہ پڑھا سنا اس کو قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.